کئی سال پہلے میرا روانڈا سے ایک دوست تھا جو خلیج فارس کے خطے میں گیا اور اس نے وہاں انجیلی بشارت کی تقریبات کا اہتمام کیا، اور میں اسے پوچھتا رہا کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں؟ اور اس نے کہا سیمی، خدا پر بھروسہ رکھو، اس نے ہم سے وعدے کیے ہیں۔ ہماری یہ تقریب منعقد ہوئی اور یہ دنیا کے اس تمام خطے میں بہت بڑی خدمت کی شروعات تھی، اور خدا نے برکت دی اور خدا بڑی قدرت کے ساتھ متحرک ہوا۔ لیکن میرا دوست وہ میرے لیے ایک تحریک دینے والا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ روانڈا گیا تھا، خدا نے کچھ اس طرح برکت دی تھی۔ اس نے مجھے افریقہ اور مشرقی وسطی کے ہر ملک کا نقشہ بھیجا اور کہا ہمیں وہاں جانے کی ضرورت ہے، اور اس نے ان سب کے لیے ترجیحات رکھی تھیں، اور اس کے پاس صرف ایمان تھا، اور یہ سنسنی خیز تھا اور میرے اپنے دل کے لیے ایک حوصلہ افزائی تھی۔ اور خدا نے مجھے یاشوا کے بارے میں یاد دلایا۔ یاشوا کیسا نوجوان آدمی تھا جس نے خدا پر بھروسہ کیا اور خدا نے اسے وعدے کی سرزمین دی۔ اگر آپ کو یاد ہو، خدا نے اپنے لوگوں کو مصر سے نکالا، خدا کے فرزند مصر سے باہر آئے، اس نے ان سے ملک کا وعدہ کیا جس میں وہ جائیں گے، اور خدا نے انہیں مصر کی سرزمین سے باہر نکالنے کے لیے موسیٰ کو استعمال کیا۔ لیکن خدا نے یشوع کو نئے ملک یعنی وعدے کی سرزمین میں لانے کے لیے استعمال کیا۔ خدا نے ان کو مصر سے نکالنے کے لیے موسیٰ کو استعمال کیا، لیکن خدا نے ان کو اس سرزمین میں جس کا اس نے وعدہ کیا تھا اس میں لانے کے لیے یشوع کو استعمال کیا۔ یشوع پہلے باب اور اس کی تیسری آیت کہتی ہے کہ خدا نے یشوع کو بتایا، جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے۔ اور یشوع نے خدا کو بڑی قدرت کے ساتھ کام کرتے دیکھا۔ جیسے ہی میں یشوع کو دیکھتا ہوں کہ خدا نے ایک نوجوان رہنما یشوع کو کس طرح استعمال کیا جو اس سرزمین میں گیا۔ سب سے پہلے یہ خدا کی طرف سے وعدہ تھا، اور اسے ایمان سے اس وعدے پر قائم رہنا تھا۔ خدا نے اس سے کہہ دیا تھا ہر وہ جگہ جہاں تو پاؤں رکھے گا وہ میں تم کو دوں گا۔ لہٰذا خدا نے یہ وعدہ یشوع سے کیا اور یشوع نے خدا کے کلام پر بھروسہ کیا۔ عبرانیوں باب 11 کہتا ہے کہ ایمان کے بغیر خدا کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ لہٰذا ہمیں خدا کے کلام پر بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اس کے وعدے ہاں اور آمین کے ہیں، اور ہم اس کے وعدوں پر قائم رہ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں خدا کے وعدوں کا دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی تو تھا جو یشوع نے کیا، وہ خدا کے کلام کے وعدے پر قائم رہا۔ لیکن یہاں ایک اور بھی چیز ہے جو یشوع نے کی۔ یشوع صرف خدا کے وعدوں پر قائم ہی نہ رہا، بلکہ اس نے ان وعدوں پر عمل بھی کیا۔ اس نے خدا کے